اے لوگوں میں براہی میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، سنو اس کو تمہارے سامنے جو گنگناتا ہوں۔ قیامت تک ہے عبرت ناک قصہ باپ بیٹے کا، رضائے رب کی خاطر جو تھا جذبہ باپ بیٹے کا، جو خواہش تھی خلیل اللہ کی تو التجا کی، پھر اٹھا کر ہاتھ ابراہیم نے رب سے دعا کی، پھر خدا یا نیک صالح مجھ کو ایک بیٹا عطا فرما، چلے جو حکم پر تیرے اسے تو ہم نوا فرما۔ تو ابراہیم کی یہ التجا منظور کی رب نے، ملا بیٹا انہیں صالح دعا منظور کی رب نے۔ خوشی کتنی تھی ابراہیم کو مت پوچھ یہ لوگوں، ملے ان کو جو اسماعیل تو جو سوچ یہ لوگوں، کہ اسماعیل ابراہیم کی چاہت کے مرکز تھے، خوشی کے آشیاں تھے اور صدا قربت کے مرکز تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ باپ نے ایک خواب دیکھا تھا، پسر کے حق میں خود ہی کو بھلا قصاب دیکھا تھا، کہ ابراہیم اسماعیل سے بولے میرا پیارا، میرے اے دل کی دھڑکن اور میری آنکھوں کا اے تارا، کہ میں ایک خواب دیکھا ہوں تجھے میں ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے حکم الہی پر میں مرتا ہوں۔ تو اسماعیل ہنس کر مسکرا کر بول اے بابا ضروری ہے میں راضی ہوں اگر جو ہول اے بابا میں بھی راضی ہوں، صدا میں صبر کر لوں گا، اگر حکم الہی ہے تو پھر میں بھی تو مر لوں گا، یہی حکم الہی ہے تو پورا کیجئے بابا، خدا کا پیار و الفت آپ جلدی لیجئے بابا، مگر یہ یاد ہو کہ آپ کی چاہت نہ ہو غالب، رحم کھا کر مجھے چھوڑے کہیں شفقت نہ ہو غالب، کہ اپنی آنکھ پر تو آپ پٹی باندھ لے بابا، میرے ہاتھوں میرے پیروں میں رسی باندھ دے بابا۔ تو ابراہیم یہ کر کر چھری پھر ہاتھ میں لے کر، تو اپنا پیر اسماعیل کے سینے پہ پھر رکھ کر، چھری حلقوں میں اسماعیل پر پھر چلنے والے تھے، پدر کے ہاتھ قربانی پہ سر کے ہونے والے تھے، جبل ششدر تھا اور یہ پھر زمین و آسماں حیران، کہ یہ چھوٹا سا بچہ پر خدا کی راہ میں قربان، ادھر اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنے نہیں پایا، تو پھر روح الامی آئے پدر سے اور فرمائے، اے ابراہیم رب کے امر کا تم تو بجا لائے، کہ اسماعیل کی قربانی تو بس ایک بہانہ تھا، حقیقت یہ کہ رب العالمین کا آزمانا تھا، غرض اللہ نے فرزند ابراہیم کو دے کر لقب ان کا ذبیح اللہ اوامر کے تھے جو پے کر، صدا ایوب قربانی وہیں سے پھر ہوئی لا
عظیم مسلمان تا قیامت اب رہیں گے اس کے تو عازم